بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفنونه وبركاته امين. قال حدثني شجاع بن الوليد انه سمع النضر بن محمد قال حدثنا سهل عن نافع رحمه الله تعالى قال ان الناس يتحدثون ان ابن عمر اسلم قبل عمر وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبيه ارسل عبد الله الى فرس له ان رجل من الانصار ياتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجره، وعمر لا يدري بذلك فبايع عبد الله ثم ذهب الى فرس فجاء به الى عمر وعمر يستلم للقتال فاخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجره. قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي يتحدث الناس ان ابن عمر اسلم قبل عمر. وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال اخبرني نافع عن ابن عمر ان الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه تفرقوا في ظلال الشجر فاذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شان الناس قد احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع الى عمر فخرج فبايع. بات چل رہی ہے صلح حدیبیہ کی. آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت علی الجہاد والموت تھی، اور بیعت کے مقام آپ کو پہلے سے ایک مرتبہ بتا چکے ہیں کہ بیعت علی الاسلام بھی ہوتی ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے. بیعت علی الجہاد والموت بھی ثابت ہے اور یہ قرآن مجید سے کا تحت الشجرہ. اور بیعت علی الامارۃ والخلافہ میں نہیں کہ بیعت علی الطاعہ و ترک المنکرات بھی ہوتی ہے، جو کہ سورۃ الممتحنہ کی آخری آیت سے ثابت ہے یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. اور بیعت علی الامارۃ والخلافہ بھی ہوتی ہے، جیسے لوگوں نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر، پھر عمر فاروق کے ہاتھ پر، پھر عثمان غنی کے ہاتھ پر، اور پھر علی مرتضیٰ رضوان اللہ اجمعین کے ہاتھ پر بیعت کی. تو بیعت علی الاسلام، بیعت علی الجہاد والموت، اور بیعت علی الطاعات و ترک المنکرات کما ہوا بیعت الصوفیہ الآن. اور چوتھی جو ہے وہ بیعت علی الخلافۃ والامارہ. یہ چاروں قسمیں ثابت ہیں اور اپنی اپنی جگہ میں ہیں. تو صلح حدیبیہ میں جو بیعت ہوئی وہ کوئی بیعت علی الاسلام تو تھی، وہ تو صحابہ پہلے سے پہلے مسلمان تھے. ہاں بیعت علی الجہاد والموت کی تو بیعت کی دوسری قسم کا ظہور ہوا. اب یہ جو بیعت علی الجہاد والموت ہوئی اس میں واقعہ یہ پیش آیا کہ عبداللہ ابن عمر نے بیعت پہلے کی اور عمر فاروق نے بعد میں کی. دو روایتیں آپ نے پڑھی، اس میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے. ایک پہلی روایت میں تو یہ ہے کہ عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تم فلاں انصاری کے پاس جاؤ اور میرا گھوڑا ان کے پاس ہے وہ لے کر آؤ. یہ تو ہے پہلی روایت. اور جو اگلی روایت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق نے عبداللہ ابن عمر سے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے حضور کو کیوں گھیرا ہوا ہے اور یہ حضور کے لیے حلقہ کیوں بنا ہوا ہے، ذرا دیکھ کے آؤ. تو دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں کہ یہ بھی کہا کہ بھائی گھوڑا بھی لے آؤ اور ساتھ ساتھ دیکھو کہ سامنے جو ہے اتنا ہجوم کیوں ہو رہا ہے. تو عبداللہ ابن عمر گئے، انہوں نے جا کر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ سے بیعت علی الجہاد والموت لے رہے ہیں. تو عبداللہ ابن عمر نے موقع غنیمت سمجھا اور سب سے پہلے بیعت کر لی، یعنی پہلے بیعت کر لی. اور پھر واپس آ کر اپنے ابا کو بتایا کہ ابا جی ماں تو بیعت علی الجہاد ہو رہی ہے. تو عمر فاروق بھی اٹھ کر گئے، انہوں نے بھی جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. بلکہ بعد میں عبداللہ ابن عمر نے پھر بیعت کی. چنانچہ عمر فاروق نے یہ بیعت علی الجہاد ایک مرتبہ کی اور عبداللہ ابن عمر نے والد سے پہلے بھی کی اور والد کے بعد بھی کی. معلوم ہو کہ بیعت تبرکاً بھی جائز ہے.
نعمت کا ثابت ہو گیا. اگر آپ پہلے سے کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہیں اور پھر وہ شیخ سے بیعت لے رہا ہے, آپ نے کہا میں بھی شریک ہو جاؤں, کا بھی شریک ہو جاؤں, تو یہ بیعت ثانیہ جو ہے یہ تبرکاً ہو گئی. یہ قصہ پیش آیا جو ان دو حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے. اب لوگ کچھ کی کچھ اڑا دیتے ہیں. لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جب یہاں پہ بات چلتی ہے تو کچھ ہوتی ہے, اور جب اس کنارے میں طالب علم تک پہنچے گی تو اس کے اندر وہ عجیب و غریب تبدیلیاں ہو جائیں گی کہ آدمی حیران ہوتا ہے. چنانچہ یہ بات جب چلی تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ عمر فاروق سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. بات کچھ تھی, اور جب لوگوں میں بات چلی تو آخر میں کچھ سے کچھ پہنچ گئی. تو حضرت نافع فرماتے ہیں عجیب حال ہے لوگوں کا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر پہلے مسلمان ہوئے اور عمر فاروق بعد میں مسلمان ہوئے. بالکل غلط ہے. وہ قصہ اسلام کا نہیں تھا, وہ قصہ تھا بیعت علی الجہاد والموت کا. اس کو فرماتے ہیں نافع کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہنے لگے, لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں. اسی لیے مولوی صاحب کسی کی بات پر آج کل بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہے, خاص طور پر اگر بیچ میں 2-3 طالب علم آ جائیں. طالب علم تو کیا 2-3 استاد بھی آ جائیں تو بھی مولوی صاحب بات بدل جاتی ہے. اس لیے دیکھنا چاہیے کہ بات اصل میں کیا ہے, اصل میں کیا چلے گی. تو نافع کی جگہ خیر القرون کی بات ہو رہی ہے اور اب تو شر القرون ہے. تو نافع کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر عمر فاروق سے پہلے مسلمان ہوئے. ولی کا کذالک, لیکن یہ اس طریقے سے نہیں ہے, بلکہ قصہ یہ ہوا تھا کہ عمر فاروق نے حدیبیہ والے دن عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو بھیجا کہ میرا گھوڑا ہے فلاں انصاری کے پاس, وہ لے کر آؤ تاکہ میں اس پر جہاد کروں. اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے اور عمر فاروق کو اس کا پتہ نہیں تھا. تو عبداللہ ابن عمر نے آپ کے ہاتھ سے بیعت کر لی. پھر گھوڑا لینے کے لیے گئے اور گھوڑا لے کر عمر فاروق کے پاس آئے, اور عمر فاروق وہ تیاری کر رہے تھے قتال کے لیے, یعنی ہتھیار پہن رہے تھے. لاما پہننا, اور لاما کہتے ہیں ہتھیار کو. تو عمر فاروق تیار ہو رہے. ان کو آ کر یہ بات بتلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں. راوی فرماتے ہیں کہ پھر عمر بھی گئے فذهب معه, اور عمر عبداللہ ابن عمر کے ساتھ گئے, یہاں تک کہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ وہ بات ہے جس کو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, دیکھ رہے ہیں تو یہ لگی. اب یہ وہ بات ہے کہ عمر فاروق, یہ وہ بات ہے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عمر عمر فاروق سے پہلے مسلمان ہوئے. تھا کچھ بات گیا اور لوگوں میں کچھ اور پھیل گیا. اگلی روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ والے دن سے تو درختوں کے سائے میں بکھر گئے اور لوگوں نے گھیرا ہوا تھا. حدقہ کہتے ہیں آنکھ کے ٹھیلے کو. تو جس طرح ٹھیلا جو ہے اس نے آنکھ کو گھیرا ہوا ہوتا ہے, اس طرح لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا. تو عمر فاروق نے فرمایا میرے بیٹے عبداللہ جا کے دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں, اور انہوں نے حضور کو کیوں گھیرا ہوا ہے. تو دیکھا کہ وہ بیعت کر رہے ہیں. انہوں نے بیعت کر لی. پھر عمر فاروق کے پاس آئے. پھر عمر فاروق نکل کر گئے اور ابایا اور عمر فاروق نے بھی بیعت. تو یہ بیعت علی الاسلام نہیں تھی بلکہ یہ بیعت علی الجہاد تھی. قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا يعلم قال حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر فطاف وطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروه وكنا نذكره من اهل مكه لا يصيب احد بشيء. آپ نے بڑی سے تعلق ہے عمرۃ القضاء سے. اس میں حدیبیہ کا ذکر نہیں ہے, لیکن حدیبیہ کے نتیجے میں جو عمرۃ القضاء ہوا اگلے سال اس کا واقعہ ہے کہ حضور جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو ہم نے حضور کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. اور فَكُنَّا نَذْكُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ, کہ کوئی آدمی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. جی. وبه قال حدثنا حسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن ثابت قال حدثنا مالك بن معول قال سمعت ابا حسين قال ابو وائل قال رضي الله تعالى عنه
أبا حسين رضي الله تعالى عنه قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من سكين أتيناه نستغفر رضي الله تعالى عنه من سكين من سكين أتيناه نستغفره فقال اتهم الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته والله ورسوله أعلم. وما وضعنا أسيافنا على واتقنا لأمر يفضحنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر وما نصف منها خصما إن لم تدر علينا خصم ما ندري كيف يأتي له. یہ حدیث جو ہے تو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس کا پس منظر سمجھنا پڑے گا. اور قصہ یہ پیش آیا کہ جنگ صفین کے اندر لڑائی ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب کے درمیان اور قریب تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کا لشکر جو ہے اس کو پتہ ہو جائے. جب دیکھا کہ قتل عام بہت ہو رہا ہے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے کہا رضی اللہ عنہ کے یہ قتل عام ہے, دونوں طرف قتل ہو رہا ہے, تو اس لیے اس کو روکنا چاہیے. اور ویسے بھی شکست کے آثار تھے. تو ان حضرات نے قرآن کو اٹھایا اور کہا کہ چلو صلح کرتے ہیں. قرآن کو اٹھا کر کہا کہ ہم اس قرآن پر صلح کرتے ہیں. تو اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بچے تھے کوئی پسند نہیں کرتے تھے کہ صحابہ میں اس طرح آپس میں تلواریں چلی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس پیشکش کو قبول کر لیا. چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل کی گئی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ادھر سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے اور ادھر سے حضرت عمرو بن العاص سے اور حکمین متعین کیے گئے تاکہ وہ مل کر کوئی صلح کا فیصلہ کرے. جب یہ صلح کی بات ہوئی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما اس صلح کے اوپر راضی ہو گئے تاکہ مسلمانوں کا خون آپس میں نہ بہے. تو جو نوجوان تھے اور خاص طور پر خوارج تھے انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے ان الحکم الا للہ. حکم تو اللہ کا ہے, یہ لوگوں کا حکم کہاں سے چلے گا, حکمین کا حکم کہاں سے چلے گا. ان کا بڑا نعرہ تھا ان الحکم الا للہ. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ماننے سے انکار کیا اور کام لوگوں نے بزدلی کی ہے, تانے دینے شروع کیے وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے تو یہ خوارج جو تھے اپنا نعرے لگانے شروع کر دیتے تھے ان الحکم الا للہ. اور آگے آیتیں پڑھتے تھے کہ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. اور ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی نے اور حضرت معاویہ نے اور ابو موسیٰ اشعری اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے چونکہ ان آیتوں کے خلاف ورزی کی ہے اس لیے ظالم بھی ہیں, فاسق بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. اور اسی سے وہ خوارج کا نظریہ چلا کہ جو بھی معصیت کا یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ ڈائریکٹ کافر ہو جاتا ہے. یہ خوارج کا نظریہ ہے, یہ بھی آج تک پھیل رہا ہے مولوی صاحب. تو یہ خوارج کا نظریہ تھا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یہ کہا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے درمیان لڑائی سے بچنا چاہتے تھے تو بڑا لمبا قصہ ہے. تو اس زمانے میں یہ قصہ پیش آیا کہ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ صلح پر آمادہ ہو گئے ہیں, وہ بھی صلح پر آمادہ ہو گئے, لیکن جو نوجوان لوگ تھے اور خاص طور پر بکرے کے خوارج جن کو حروریہ بھی بعد میں کہا گیا جو حرورہ مقام پر جمع ہو گئے تھے وغیرہ علاقے ہی, تو وہ بڑے خلاف تھے صلح کے. تو انہوں نے اعتراض کیا سہل بن حنیف پر کہ آپ لوگوں نے کیا کیا, کیوں صلح کی, آپ کو تو لڑائی کرنی چاہیے تھی, جہاد کرنا چاہیے تھا اور باقیوں کو قتل کرنا چاہیے تھا. اس وقت میں سہل بن حنیف نے فرمایا کہ استقیموا رأیکم, اپنی رائے کو متہم سمجھو, بڑوں کے سامنے ایسی زبان مت چلاؤ. اور بڑے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ قرآن حدیث اور حالات کو زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ جس طرح آج تم ہم پر یہ اعتراض کر رہے ہو اور حضرت علی پر یہ اعتراض کر رہے ہو کہ انہوں نے دب کر کیوں صلح اختیار کی, تو تقریباً ایسی جیسا واقعہ صلح حدیبیہ میں بھی پیش آ چکا تھا کہ ہم لوگوں نے بھی اس وقت یہ سوچا تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر صلح کی.
لیکن ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس کے نتائج بہت اچھے نہیں تھے. تو اسی طریقے سے یہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے درمیان خون بہانے سے بچنے کے لیے صلح کی ہے. اس پر بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے، اور وہ بڑے ہیں ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ سابقون الاولون میں سے، اور یہ نوجوان ہے مولوی صاحب تو کہا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوان، اور کہا نوجوان. اس لیے اگر ان بڑوں نے صلح کی ہے تو آدمی کو یہ صلح قبول کر لینے. تو طالب حنین نے یہ بات ہے جب یہ پس منظر سمجھ گئے. اب حدیث وہ ہے تھوڑی سی مشکل. ابو وائل فرماتے ہیں کہ جب طالب حنین اسکیم سے آئے اتینا نستغفرہ تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ان سے خبریں پوچھنے کے لیے، اور ہم ان سے سارا معاملہ سمجھ رہے تھے، خبر حاصل کر رہے تھے. وقال استحیم الرایہ، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی رائے کو متہم سمجھو. اس میں تو ہے استحیم الرایہ، لیکن آگے پیچھے یہ روایت کئی جگہ آئے گی. تو بعض روایتوں میں استحیم رایتم، اپنی رائے کو متہم سمجھو. اور امیر نے جو فیصلہ کیا، علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین نے جو فیصلہ کیا، اور بڑے صحابہ نے جو فیصلہ کیا وہ زیادہ صحیح. فرمایا کہ رائے کو اپنی رائے کو متہم سمجھو. اور میں نے اپنے آپ کو ابو جندل والے دن دیکھا ہے. ابو جندل سے مراد وہی صلح حدیبیہ والا دن جب ابو جندل آئے بیڑیوں میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کافروں کے حوالے کر دیا تو مسلمانوں کے دل پر قیامت گزر گئی. تو جس طرح وہ قیامت گزری تھی وہی قیامت اب تمہارے دلوں پر گزر گئی ہے. لیکن اس وقت میں حضور کی رائے بہتر تھی، تو اب جو ہے علی کی رائے بہتر. میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے ابو جندل والے دن، اور اگر میرے بس میں ہوتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو واپس کر دوں تو شاید میں واپس کر دیتا، لیکن اللہ رسول زیادہ جاننے والے ہیں. اب آگے جو عبارت آ رہی ہے پہلے اس کو مفہوم سمجھ لو تاکہ ترجمہ کرنا آسان. مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم نے کئی جنگیں لڑی، بدر، احد اور جناب حدیبیہ اور خیبر اور تبوک وغیرہ وغیرہ مسلسل جہاد کرتے رہے. اور جب بھی ہم نے تلوار اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رستے کھول دیے. لیکن یہ نئی قسم کی مصیبت آئی ہے ہمارے اوپر، کیونکہ اب تو تلواریں اٹھی ہیں وہ کافروں کے خلاف نہیں اٹھی بلکہ تلواریں اٹھی ہیں مسلمانوں کے خلاف. تو نتیجہ یہ کہ ایک فتنہ ہم روکتے نہیں، ایک فتنے کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوسرا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس پر جو ہم نے تلواریں اٹھائی تھی ان تلواروں سے اٹھانے کے بہترین نتائج نکلے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح مبین عطا فرما دی. لیکن اب یہ تلواریں اٹھ رہی ہیں یہ تو بھائیوں کی بھائیوں کے خلاف اٹھ رہی ہیں، مسلمانوں کے مسلمانوں کے خلاف اٹھ رہی ہیں. اس لیے ایک سوراخ بند ہوتا ہے دوسرے سوراخ سے مصیبت پھوٹ جاتی ہے. یہ فرمایا فرما وما مغانا اسیابنا علی عواتقنا لامر یفزعنا، اور ہم نے اپنی تلواریں اپنے کندھوں پر نہیں رکھی کسی ایسے کام کے لیے جو ہمیں گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہو. الا اسهلنا بنا، مگر تلواریں سہولت کے ساتھ ہمیں لے گئیں الى امر، ایسے امر کی طرف جس کو ہم پہچانتے تھے قبل هذا الامر، اس لڑائی سے پہلے، اس جنگ سے پہلے. ما نسد منها خصما، ہم اس کے ایک سوراخ بند نہیں کرتے، ایک جانب بند نہیں کرتے. الا انفجر علینا خصم، مگر دوسری جانب کھل جاتی ہے. ما ندری کیف نازلہ، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. کیونکہ کافروں کے خلاف لڑنا تو آسان ہے مولوی صاحب، کافروں کے خلاف لڑنا تو آسان ہے. تو فرمایا اس وقت میں جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی تھی ہم تلواریں اپنے گردن پہ اپنے کندھوں پہ رکھتے تھے، نکل جاتے تھے جہاد کے لیے. اور نہیں رکھی ہم نے اپنے تلواریں اپنے کندھوں پر کسی کام کے لیے جو ہمیں گھبراہٹ میں ڈالنے والا ہو. الا اسهلنا بنا، مگر یہ تلواریں ہمیں سہولت کے ساتھ لے جاتی تھی ایسی چیز کی طرف جس کو ہم پہچانتے ہیں، یعنی فتح ہو جاتی ہے، کامیابی ہو جاتی ہے. قبل حاضر، لیکن اس معاملے سے ما نسد منها خصما الا انفجر منها خصم آخر، ایک جانب ابھی ہم بند نہیں کرتے، ایک سوراخ بند نہیں کرتے تو دوسرا سوراخ کھل جاتا ہے.
آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ختم ہوئی تو ایک مصیبت تو ختم ہو گئی تھی کہ صحابہ کے درمیان لڑائی ختم ہوئی، لیکن ایک اور مصیبت کھڑی ہو گئی، وہ کیا؟ خوارج کی، کہ خوارج نے کہا کہ جتنے لوگ ان الحکم الا للہ کے خلاف جنہوں نے حکم بنایا سب کے سب ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، کافر بھی ہیں، چنانچہ یہ سارے کے سارے نیک لوگ جمع ہو گئے ہرورا مقام پر۔ اور یہ جناب آپ کو پتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے حضرت علی نے اس کو قتل کیا، حضرت علی نے ہرورا مقام پر ان سب کو، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ سب جو ہے ظالم فاسق کافر ہیں کیونکہ انہوں نے تحکیم بدون ما انزل اللہ کو قبول کیا۔ اور انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی رات میں، ایک ہی دن میں حملہ کروایا تھا کس پر؟ حضرت علی پر، حضرت معاویہ پر اور حضرت عمرو بن العاص پر، ایک ہی دن میں۔ تو مصر میں حضرت عمرو بن العاص سے حملہ ہوا، مگر وہ تو نماز پڑھانے تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کی جگہ جو آدمی نماز پڑھ رہا تھا وہ شہید ہو گئے۔ اسی دن انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ حملہ کیا۔ حضرت معاویہ نماز پڑھا رہے تھے مگر وہ تلوار اس کی یہاں پڑی رگ پر رگ کٹ گئی لیکن جان بچ گئی۔ اور حضرت علی پر بھی اسی دن صبح کی نماز میں حملہ کیا گیا تو حضرت علی شہید ہو گئے۔ تو یہ خوارج اور یہ سمجھتے تھے کہ صاحب سارے کے سارے نعوذ باللہ من ذالک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہیں اور اس وجہ سے ظالم فاسق کافر، اور یہ سب ہرورا مقام پر جمع ہو گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہ ہرورا مقام پر جمع ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کا ارادہ کیا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اے امیر المومنین آپ مجھے مہلت دیجیے، میں جا کے ان کو سمجھاؤں۔ ورنہ ٹھیک ہے جا کے سمجھا لوں۔ اب یہ معقوم تھے تو کہتے ہیں کہ میں بستی میں داخل ہوا تو ہر خیمے سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور کثرت سجود کی وجہ سے ان کی پریشانیوں کے اوپر نشانات پڑ گئے تھے اور ہاتھوں پر نشانات پڑے ہوئے تھے کثرت سجود اور کثرت کی وجہ سے۔ اب ان سے پھر بڑا لمبا مناظرہ ہوا عبداللہ ابن عباس کا، اور انہوں نے یہی آیتیں پڑھی جو قرآن مجید میں ہے، ان الحکم الا للہ، قرآن مجید میں ہے من لم یحکم بما انزل اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر حاجی سے شکار کے اندر گڑبڑ ہو جائے حالت احرام میں یا حرم کے اندر تو قرآن مجید میں آتا ہے یحکم بہ ذوی عدل منکم ہدیا بالغ الکعبہ، تو کیا وہاں حکم بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب چپ، یہی حکم بنانا جائز ہے۔ فرمایا اگر ایک جناب چند دراہیم کے جانور کے اندر حکم بنانا جائز ہے تو کیا مسلمانوں کو خون بہانے سے روکنے کے لیے حکم بنانا جائز نہیں؟ اور پھر فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ تو یہ بتاؤ کہ یہ شوہر اور بیوی کا حکم بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کہا جی جائز ہے۔ تو کہا کہ اگر میاں بیوی کے اختلافات میں حکم بنانا جائز ہے تو صحابہ کے اختلافات میں حکم بنانا کیوں نہ جائز؟ بڑا زبردست مناظرہ ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس، لیکن یہ لوگ جو تھے نا ان کے دماغ جو تھے پھر گئے تھے اور جوش میں تھے، بہت زیادہ غصے میں تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوا کہ یہ ماننے والے ہیں، چنانچہ علی رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا اور پھر ان کو قتل کیا۔ کمال ہے علی رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ان خوارج سے حملہ کر رہے ہیں تو اکفارون ہوں، کیا یہ لوگ کافر ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من الکفر فروا، من الکفر فروا، یہ تو کفر سے بھاگ کر آئے تھے۔ تو سائل نے پوچھا امنافقون ہوں، کیا یہ لوگ منافق ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا وہؤلاء یذکرون اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا وہؤلاء یذکرون اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو سوال کرنے والا پریشان ہو گیا، جب یہ نہ کافر ہیں اور نہ منافق ہیں تو پھر آپ کے خلاف جہاد کیسے کر رہے ہیں؟
فرمایا اخواننا بغوا علینا، فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی. قرآن مجید میں ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر. کہاں جائے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ میں. آج کل تو مذہب آپ جو ہے کہتے ہیں پہلے تکفیر کرو پھر مانو. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ جناب مار بھی رہے مگر تکفیر نہیں کر گئے، بلکہ فرما رہے ہیں اخوان ہونا، حالانکہ وہ صحابہ کی تکفیر کرتے تھے. ہمارے جو تھے وہ صحابہ کی تکفیر کرتے تھے. انہوں نے بتائیے آپ کو کیسا ہوا. حضرت علی کی تکفیر کیے تھے، معاویہ حضرت عامر بن لاقت وہ موجی رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور سب پہ حملہ کیا. لیکن اس کے باوجود صحابہ تھے، جانتے تھے کہ دین کی کیا ضرورت. فرمایا اخوان ہونا بننے سے قائل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية والقوم يتناثر على وجهه فقال يريد هوام ورأسك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام او اطعم 6 مساكين او انسك نسيك. قال ايوب لا ادري باي هذا بدأ. وبه قال حدثني محمد بن هشام ابو عبد الله قال حدثنا هشام عن ابي بكر عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حسرنا المشركون. قال وكان لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمات بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يجيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال وانزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. بس طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور یہ دوبارہ ترجمہ کرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. عالم ہونے سے بڑی دعا کر لو. ایک ساتھی نے لکھا ہے میرا بھائی اسپتال میں داخل ہے، بیماری بھی سخت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں پریشانی، سب کے لیے دعا. اس کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. صلی اللہ